بلی 100 چوہے کھا کر حج کو چلی، تو ابھی ہمارے 100 چوہے ہوئے ہی نہیں ہیں، ابھی کچھ گناہوں کے کام ہمیں کر لینے ہیں، اس کے بعد جا کر کے حج پر جائیں گے۔ آخری چوہا 100واں ختم ہو جانے کے بعد جب ہم چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں گے، کسی کا سہارا لے کر کے حج پر چلے جائیں گے۔ ایسا حج اللہ کے پاس قبول ہوگا کیا؟ جوانی کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو استطاعت دے دی ہے تو فوراً اس پر عمل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں، جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج کو نہیں جاتا، اگر خدا نہ خواستہ اگر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، یا تو وہ یہودی ہو کر مرے گا یا وہ عیسائی ہو کر مرے گا، مسلمان تو ہو کر نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر۔ مسافر ہے، کپڑے پراگندہ ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، رب سے دعا کرتا ہے، اللہ خود کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن نبی فرماتے ہیں ایسا آدمی جب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، کہتا یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار، نبی فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنا یستجاب لکم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگو، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے کپڑے حرام کے ہیں، فأنا یستجاب لکم، اس کی دعا کو اللہ کیسے قبول فرمائے گا؟ لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الحج يهدم ما كان قبله، رواہ مسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں۔ جوامع الکلم، ایسے کلمات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بیان فرمائے ہیں، لیکن اس کی گہرائی، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، انشاءاللہ اسی کے تعلق سے میں آج کے اس موضوع کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے شک حج انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ حج انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث مختصر ہے، لیکن اس کے جامعیت کس قدر ہو سکتی ہے آپ بیان کے دوران قرآنی آیات سے، احادیث سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو حج کا حکم دیا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ حج کی فرضیت کو سمجھیں پہلے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن حج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5،
شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ پہلی چیز توحید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا۔ نمبر 2 نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا۔ اور نمبر 5 ہے جس پر حج فرض ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ حج کرے۔ یہ 5 اسلام کے پلرز ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص اس میں سے ایک کا بھی انکار کرتا ہے، کہتا میں اس کو نہیں مانتا، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، زکوٰۃ ادا فرض ہو گئی لیکن ادا نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، حج فرض ہو گیا لیکن حج کرنے سے انکار کرتا ہے، تو سمجھیے کہ وہ مسلمان نہیں۔ جس طرح نماز ضروری ہے، جس طرح ہم روزہ ضروری سمجھتے ہیں، ویسے ہی زکوٰۃ بھی اتنی ہی ضروری ہے، اتنا ہی حج بھی اتنا ہی ضروری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، فرمایا لوگو، اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے اٹھ کر کہا، اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو تمہارے اندر اس کو کرنے کی طاقت نہ ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض کیا ہے، بار بار بھی نہیں، ایک ہی مرتبہ۔ اگر اس کے پاس کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ چیزیں ہیں، تو آدمی پر فرض ہے، ورنہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں ایک مرتبہ کچھ شرائط کے ساتھ آدمی پر حج فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ فرائض کیا ہے؟ وہ فرائض کون سے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدیث میں بیان فرمایا، وہ بھی 5 فرائض ہیں۔ نمبر 1، جو آدمی مسلمان ہے اسی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، غیر مسلموں کے اوپر حج نہیں ہے، ان کو وہاں آنا بھی نہیں ہے، تو حج مسلمان ہونے پر فرض ہے۔ نمبر 2، حج کے ادا کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی عقل مند ہو۔ دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، ایسے آدمی پر حج فرض نہیں ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہے لیکن عقل مند نہیں ہے، دیوانہ ہے، اس آدمی پر حج فرض نہیں۔ نمبر 3، آدمی کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ بچوں کو بھی حج پر لے جاتے ہیں، ثواب تو ملے گا لیکن اس کا حج کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہو۔ پھر بالغ ہونے کے بعد اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے اس کا فریضہ ادا ہوگا۔ 8 سال 9 سال 10 سال میں لے کر کے جاتے ہیں بچے، کچھ چھوٹے چھوٹے 2-3 سال کے بچوں کو بھی حج پر لے جاتے، ان کا ثواب ان کے ماں باپ کو ملے گا، لیکن وہ بچے کے اندر استطاعت نہیں ہونے کی وجہ سے اس پر فرض نہیں ہوا، اس کو پھر دوبارہ بالغ ہونے کے بعد کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد چوتھی چیز حج کے فرض ہونے کے لیے وہ ہے آزاد ہونا۔ غلام کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا، جب تک وہ غلام ہے، اگر غلامی میں اس نے حج کر لیا حج ہو جائے گا، لیکن جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ فریضہ ادا کرنے کے لیے اسے آزاد ہونا ضروری ہے۔ اور 5ویں چیز ہے وہ ہے استطاعت،
پیسہ، اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے ان لوگوں پر حج کو فرض کر دیا ہے جو استطاعت رکھتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا حج اللہ نے فرض کر دیا ہے، جانا ان کے لیے طے کر دیا ہے، شرط رکھی گئی من استطاع، اس کے پاس طاقت ہو، کس کی؟ یہاں سے سفر پر جانے کی، سفر کے خرچ اٹھانے کی، وہاں جانے کے بعد کھانے پینے کی، یہ تمام چیزوں کو اگر وہ برداشت کر سکتا ہے، اتنا پیسہ اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ یہ 5 شرائط ہیں۔ تو یہ ایک چیز معلوم ہو گئی کہ حج کے شرائط 5 چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس آدمی کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہونا ضروری ہے، وہ حج کے آداب ہیں۔ اگر وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، آدمی مسلمان بھی ہے، عقل مند بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، حج پر جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ابھی جو آداب میں بیان کر رہا ہوں اگر اس میں کھوٹ ہے تو پھر اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ وہ حج کر لے گا لیکن ایسا حج اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ حج کو جانے کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ 5 بیان کیے گئے۔ اب آدمی پورا حج کے لیے تیار ہو گیا تو پھر اب یہ اور چیزیں ہیں جو اس کے اندر ہونی ضروری ہے، اگر اس میں کھوٹ ہے تو پھر اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ حج تو کر لے گا وہ لیکن اس کا ثواب اس کو نہیں ملے۔ جانتے ہیں وہ چیزیں کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو بیان کیا ہے کہ حج کے جانے کے لیے سب سے پہلی چیز اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاص اللہ کے لیے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے عبادت کو خالص رکھیں، اللہ ہی کے لیے عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر آدمی حج پر جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ دنیا میں حاجی کہیں، بڑا ہم جب نکاحوں میں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ جو ہے بڑی شان سے لکھاتے ہیں، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں عبدالسلام ہے یا عبدالرحمن ہے، تو کہتے ہیں الحاج عبدالسلام لکھیے، الحاج عبدالرحمن لکھیے۔ الحاج کے معنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں حاجی ہوں، مجھے حاجی صاحب بولیے۔ یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، ایسے حج اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی ریاکاری کے کام ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ حج پر جانے سے پہلے اخبارات میں فوٹو ڈلواتے ہیں کہ حاجی صاحب کی فلاں تاریخ کو حج کے لیے روانگی ہے۔ بعض لوگ بڑی بڑی دعوتیں کر کے شال پہن رہے ہیں، پونا ڈال رہے ہیں، نئے نئے جوڑے پہن رہے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ سب ریاکاریاں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو نمبر 1 اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 جو آدمی حج پر جاتا ہے حلال مال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر حلال مال لے کر نہیں جاتا، حرام پیسہ لے کر کے حج کو جاتا ہے، اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے، ناپاک چیزوں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اگر آپ حج پر جا رہے ہیں لیکن آپ کا پیسہ حرام کا ہے تو آپ کا حج قبول نہیں۔ حج چھوڑیے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حج تو بہت بڑی عبادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی سفر پر نکلتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے، اللہ مسافر کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی سفر کے لیے نکلتا ہے، لمبا سفر، حج کے سفر کے لیے نکلتا ہے، حج کا سفر بھی لمبا سفر ہے۔ ایک آدمی حج کے لیے لمبے سفر کے لیے نکلتا ہے
نبی فرماتے ہیں اس کے کپڑے پراگندہ ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، دھول پڑی ہوئی ہے، کپڑے میلے ہیں، کچیلے ہیں، اور رب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ اللہ اسی آدمی کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ مسافر ہے، کپڑے پراگندہ ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، رب سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ لیکن نبی فرماتے ہیں ایسا آدمی جب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ نبی فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنی یستجاب لکم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگو اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے کپڑے حرام کے ہیں، فأنی یستجاب لکم، اس کی دعا کو اللہ کیسے قبول فرمائے گا؟ تو جس آدمی کا پیسہ حرام کا ہے، حرام پیسوں کو لے کر کے حج کرتا ہے، اس کا حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک سن لیجئے، کوئی آدمی حرام پیسوں کو لے کر کے حج کے لیے نکلتا ہے، سواری پر سوار ہوتا ہے، کشتی میں سوار ہوتا ہے، جہاز پر بیٹھتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، کہتا اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تیرا حاضر ہونا قبول نہیں، تیرا آنا مبارک نہیں۔ نبی فرماتے ہیں اس کی حج کو لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جائے، کہا جائے گا کہ تیرا پیسہ حرام کا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں حرام مال لے کر حج کو جا رہے ہیں، کیا قبول ہوگا ان کا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور تیسری چیز، آدمی گناہوں سے توبہ کر کے جائے۔ گناہ ہوئے ہیں، جانے سے پہلے اللہ میرے یہ جتنے گناہ تھے میں نے کیے ہیں، اب میں توبہ کرتا ہوں، پکی توبہ کر۔ اور اسی کے ساتھ آدمی پر اگر قرضہ ہے تو اس قرضے کو ادا کر کے جائے۔ تیسری چیز اسی میں، اگر آدمی کے اوپر کسی کا حصہ باقی ہے، حق باقی ہے، بھائیوں کا مال ہڑپ گیا، بھائیوں کی جگہ کھا گیا، بہن کی جگہ کھا گیا، اس کی جگہ پر قبضہ کر لیا، اس کی جگہ پر قبضہ کر لیا، اور اس کا حق نہیں دیا، اس کا حق نہیں دیا، اور پھر حج کے لیے جا رہا، حج قبول ہوگا اس کا؟ حج کے جانے کے لیے تیسری چیز جو اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کرے۔ اگر اس کے اوپر قرضہ ہے اور اگر اس کے اوپر کسی کا حق ہے تو اس حق کو ادا کر کے جائے۔ بھائی بہنوں کا حق مار کر کے اگر حج پر جاتا ہے، اللہ اسے حج کو قبول نہیں کرے گا۔ کیا فائدہ ایسا حج کر جانے کے لیے؟ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ایسا حج اللہ کو پسند نہیں ہے۔ زندگی بھر لوگوں کا حرام کا کھاتا رہا اور ناجائز طریقے سے لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کر لیا، بھائی بہنوں کا مال ہڑپ گیا، جگہ کو ہڑپ گیا، ماں باپ کا رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا، اور صاحب جو ہے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسے آدمی کا حج قبول ہوگا؟ جانے سے پہلے لوگوں سے معافی مانگ کر کے جائے، حق ادا کر کے جائے۔ اور آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب حج کرنے کے لیے جائے تو قرآن و حدیث کے مطابق حج کرے۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہیں کرے گا، حج نہیں کرے گا، کہتا میں اپنے امام کے حساب سے کروں گا، میں اپنے مسلک کے حساب سے کروں گا، میں اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کروں گا، یاد رکھیے اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگو مجھ سے حج کے طریقے کو سیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر حج کا طریقہ بتا دیا ہے۔ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کرو گے تو حج قبول ہوگا، ورنہ مسلک کے حساب سے کرو گے، اپنے امام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو گے، حج کرو گے تو اللہ اسے حج کو قبول نہیں کرے گا۔
بعض حضرات جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقامات، دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول نے دونوں نمازوں کو مل کر پڑھایا ہے، جمع بین الصلاتین کیا ہے۔ وہاں کا امام بھی 2 رکعت نماز ملا کر کے پڑھاتا ہے، 2 نمازوں کو ملا کر پڑھتا ہے۔ تو ہمارے بعض بھائی جا کر کے کہتے ہیں ہمارے مسلک کے حساب سے نہیں ہے، ہم 4 ہی رکعت پڑھیں گے، ہم الگ الگ کر کے ہی نماز پڑھیں گے۔ اگر تم اپنے اماموں کے حساب سے، اپنے بزرگوں کے حساب سے کرو گے، نبی کے طریقے کے حساب سے نہیں کرو گے تو پھر تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانے والوں کو قرآن و حدیث کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے طریقے کے مطابق آپ حج کیجئے، اللہ آپ کے حج کو قبول کرے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھی۔ اب کوئی آدمی ان تمام چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے حج پر نکلتا ہے، جانتے ہو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کے لیے حج کرتا ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، اس میں کوئی شہوانی کام نہیں کرتا، سیکس کے کام نہیں کرتا، گناہوں کے کام نہیں کرتا، گناہوں سے بچتے ہوئے حج کرتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی وہ حج سے واپس لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، گناہوں سے بالکل پاک ہو کر کے وہ آدمی حج سے واپس آتا۔ اللہ تعالیٰ حاجیوں کو ایسا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ۔ جو خطبہ مسنونہ میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حج آدمی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جتنے بھی گناہ اس کے ہوئے حج کی وجہ سے اللہ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، لوگو حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے، جنت کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی آدمی حج کرنا چاہتا ہے تو حج مقبول کرے، حج مبرور کرے، ایسا حج جو اللہ کی نظر میں قبول ہو جائے۔ جب ایسا حج کرو گے تو نبی نے اس کی جزا یہ بتلائی، اس کا بدلہ یہ بتایا کہ الا الجنہ، اس کا بدلہ صرف جنت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر کسی آدمی پر حج فرض ہو گیا، تمام جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں اس کے اوپر لاگو ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ حج کو نہیں جاتا، کہتا ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے، بچیوں کی شادی کرنی ہے، ابھی کچھ اور پراپرٹی جمع کرنی ہے، اور کچھ انکم سورس کرنا ہے، اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ ایسی حالت میں رہ کر کے ابھی کہتا ہے اور ٹائم ہے نا، ریٹائرمنٹ کے بعد جائیں گے، ابھی تو کیا عمر ہے ہماری، ابھی کچھ گناہ کر لیتے ہیں۔ آدمی حج کے لیے اس لیے نہیں جاتا چونکہ اب حج پر چلے گیا تو اب سدھر جانا پڑے گا اسے، اب گناہوں کے کام کو یہ وہ سب لپا ڈپی سب چھوڑ دینا پڑے، تو اس لیے لوگ بعض حج کو جلدی جانا نہیں چاہتے، حج کو جائیں گے تو یہ سب کام چھوڑ ڈالنا پڑتا، کیسا چھوڑ سکتے؟ تو اس لیے حج کو بعد میں دیں گے۔ وہی میں نے اب جو مثال دی کہ بلی 100 چوہے کھا کر حج کو چلی، تو ابھی ہمارے 100 چوہے ہوئے ہی نہیں ہیں، ابھی کچھ گناہوں کے کام ہمیں کر لینے ہیں، اس کے بعد جا کر کے حج پر جائیں گے۔ آخری چوہا 100واں ختم ہو جانے کے بعد جب ہم چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں گے، کسی کا سہارا لے کر کے حج پر چلے جائیں گے۔ ایسا حج اللہ کے پاس قبول ہوگا کیا؟ جوانی کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو استطاعت دے دی ہے تو فوراً اس پر عمل کرے،
لیکن اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہونے کے بعد بھی حج کو نہیں جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا سنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تم میں سے کسی شخص پر حج فرض ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ حج کرنے میں جلدی کرے۔ اگر تم میں سے کسی شخص پر حج فرض ہو جائے تو اسے چاہیے کہ حج کرنے میں جلدی کرے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ آگے کیا معاملہ ہونے والا۔ کتنی پردے کی بات اللہ کے رسول نے بتائی۔ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آگے تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا۔ ہو سکتا ہے کہ تم بیمار پڑ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ نہ ہو۔ دیکھا نہیں آپ نے ترکی میں کتنے بڑے بڑے مالدار تھے، ایک ہی جھٹکے میں سب زمین پر آ گئے، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور معاملہ پیش آ جائے، تم بیمار ہو جاؤ، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تم لنگڑے لولے بن جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر غریبی طاری ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تم دنیا ہی سے رخصت ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی نے فرمایا اگر حج فرض ہو جائے تو حج کرنے میں جلدی کرو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حج فرض ہونے کے بعد بھی اگر حج نہیں کرتا، ابھی انتظار میں ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں، جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج کو نہیں جاتا، اگر خدا نہ خواستہ اگر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، یا تو وہ یہودی ہو کر مرے گا یا وہ عیسائی ہو کر مرے گا، مسلمان تو ہو کر نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر۔ معمولی بات ہے، طاقت رکھنے کے بعد بھی حج کو نہیں جاتا ہے، یہودی یا عیسائی یا نصرانی ہو کر کے مرے گا، مسلمان ہو کر کے نہیں مرے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنی خلافت میں، کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے، میرا ارادہ یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، وہ کہتے ہیں میری ارادہ اور تمنا یہ ہے کہ میں کچھ لوگوں کو شہر کے اندر بھیجوں اور معلوم کروں کہ کون مسلمان ایسا ہے جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج کے لیے نہیں جا رہا۔ کچھ لوگوں کو، سپاہیوں کو بھیج کر انکوائری کراؤں، معلوم کروں کہ کس آدمی پر حج فرض ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج کے لیے نہیں جا رہا۔ کہتے ہیں میرا ارادہ اور میری تمنا یہ ہے کہ اس آدمی کے اوپر ٹیکس لگا دوں، اس سے جزیہ وصول کروں، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حج فرض ہونے کے بعد بھی اگر حج نہیں کرتا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ میری نظر میں مسلمان نہیں ہے، اس سے میں چاہتا ہوں کہ اس سے ٹیکس وصول کروں۔ اتنی سخت وعید ہے۔ یہی کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حج کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کی روشنی میں حج کی اہمیت کو سمجھنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف حلیم ورب حلیم۔